چائے لے لیں, بڑا ضروری ہے صبح صبح اٹھ کے آپ لوگوں کے لیے ریویو کرنا ہے. پئیں گے بھائی چائے؟ شیک پئیں گے؟ کون سا؟ واسلام 2 چائے کر دیں بس. 230 روپے کی ہوگی ہے لیٹر پیٹرول کے ساتھ ہی کر دی ہے. تصویر بتا دینی, تسی کیڑی روکنی ہے. السلام علیکم پاک ویلرز, میرا نام ہے سنیل منج اور میں پاک ویل ایکسپرٹ ریویو سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, بیکاز میں نے دیکھا آپ لوگ کافی کنجوسی دکھاتے ہیں, ریویوز دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آج ہم جس گاڑی کا ریویو لے کے آئے ہیں وہ اوشان X7 ہے. چنگان کی یہ پروڈکٹ ہے. چنگان پاکستان میں تقریباً پچھلے 3-4 سال سے آپ کو سڑکوں پہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. ویسے میں آپ کو اس کمپنی کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. ماسٹر موٹر چنگان کو اون کرتا ہے پاکستان میں. یہ جے وی ہے بیسیکلی چائنیز کارپوریٹ اور پاکستانی کمپنی ماسٹر موٹر کا. ماسٹر موٹر جو ہے وہ 2002 میں قائم کی گئی تھی. انیشلی جو ہے اس میں زیادہ تر کمرشل گاڑیاں تھیں, جیسے ماسٹر یوٹونگ بھی آپ دیکھتے ہیں. 2018 میں چنگان کا اور ماسٹر موٹر کا جو ہے جے وی ہوا تھا. سب سے پہلی پروڈکٹ جو یہ مارکیٹ میں لے کے آئے تھے وہ چنگان کارواں تھا, جو کہ آپ اگر موٹر وے پہ ٹریول کریں تو آپ کو بہت ایکسٹینسولی نظر آتا ہے. اس کے بعد یوزر مارکیٹ کے لیے یا عام کنزیومر مارکیٹ کے لیے جو پہلی پروڈکٹ ہے وہ پچھلے سال چنگان L7 تھی, اور اس سال جنوری میں جو ہے اوشان X7 کو سپاٹ کیا گیا تھا. فروری میں اس کو انویل کیا گیا تھا اور مارچ میں ہم آپ لوگوں کے لیے اس کا فرسٹ لک ریویو لے کے آئے تھے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج کے ریویو میں ریپیٹیٹیو نہ ہوں وہ چیزیں جو ہم نے آپ کو ایکسٹیریئر انٹیریئر کی ڈیٹیل بتا دی تھی, وہ میں آپ کو ذرا جلدی سے بتا دوں گا. اوپر سے گرمی بھی بہت ہے, حبس بہت ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے ریویو بنانا تھا, اس لیے میں نے کہا کہ اس کو فائنلی آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ریویو وداؤٹ اینی ڈیلے. گاڑی کی اگر فرنٹ کی بات کریں تو بہت اگریسو ہے, جس میں سب سے بڑا رول جو ہے گاڑی کی فرنٹ گرل کا ہے, جس کو کمپنی جو ہے وہ سرج فلو گرل کہتی ہے. بیسیکلی یہ سمندر کے لہروں سے انسپائرڈ بنی ہوئی ہے گرل, اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ویوز جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ملٹی ٹیئر جو ہے اس کی ہیڈ لیمپس ہیں. یہ اوپر والے جو یہ DRLs ہیں, اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے میٹرکس LEDs انڈیکیٹرز ہیں. نیچے جو ہے یہ بائی پروجیکشن ہیڈ لیمپس ہیں, گاڑی کے یہ مین ہیڈ لیمپس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سامنے آپ کو ریڈار نظر آ جاتا ہے. ریڈار جو ہے یہ اس کے بیسیکلی گاڑی کے 2 ویریئنٹ آتے ہیں, ایک کمفرٹ ایک فیوچر سینس. ہم جس کا آج ریویو کر رہے ہیں یہ ٹاپ آف دا لائن فیوچر سینس ہے, اور اس کے اندر یہ ریڈار بھی آتا ہے, اور اس کی فنکشنالٹی جو ہے ہم آپ کو اندر چل کے بتائیں گے. اس کے علاوہ آپ اگر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ ایکسنٹ ہے, یہ آپ کو پوری گاڑی کے اندر یہ سامنے فرنٹ پہ بھی ہے, سائڈ پہ بھی ملے گا, جو کہ بہت سپورٹی ٹچ دیتا ہے. سائڈ پہ آ جائیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نوٹس کریں گے وہ گاڑی کے 19 انچ ٹربائن سٹائل کے جو ویلز ہیں وہ نوٹس کریں گے. میرا خیال ہے کوئی بھی گاڑی پاکستان میں جو اس انجن سائز اور اس کیٹیگری میں آتی ہے وہ اتنا بڑا رم نہیں دیتی, اور میرا یہ خیال تھا اس گاڑی کی ڈرائیو کو یہ ذرا ڈسٹرب کرے گی, بٹ وہ ڈرائیو میں چل کے بتاؤں گا آپ کو. اس کے علاوہ فرنٹ بمپر میں جو ریڈ ایکسنٹ ہے اس کے نیچے آپ کو 2 پارکنگ سینسر بھی مل جاتے ہیں. 2 فرنٹ پہ ہیں, 4 ریئر میں ہیں. اب اگر آپ گاڑی کی سائڈ پروفائل دیکھیں تو یہ گاڑی جو ہے سیگمنٹ وائز اگر میں بات کروں تو C+ جو ہے کراس اوور یا SUV سیگمنٹ میں آتی ہے. اب اس سے جو کمپیٹر ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن یا سائز وائز اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو سائز ہے وہ بہت ہیوج ہے. جیسے میں پہلے بھی فرسٹ لک میں بتا چکا ہوں کہ اگر اس گاڑی کی چوڑائی کی بات کریں گے تو یہ فارچونر جو ہے وہ جو D کیٹیگری میں آتا ہے, اس سے بڑی کیٹیگری بنتی ہے, اس سے چوڑائی میں زیادہ ہے, لمبائی میں تھوڑا سا کم ہے. اور اس کی جو اوور آل پریزنس ہے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں تصویر میں یا ویڈیو میں اتنی نہیں آتی جتنی آپ کو فزیکلی سامنے کھڑی ہوئی ہے گاڑی ایک جو ہے نا ایک بڑی سی لک دیتی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اگر آپ سائڈ پہ نوٹس کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سائڈ ویو مرر کے اندر کیمرہ ماؤنٹڈ نظر آئے گا, بیکاز گاڑی کے اندر 360 جو ہے وہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. LED ٹرن سگنل دیا گیا ہے. اگین سائڈ پہ وہ ریڈ ایکسنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا گاڑی کو سپورٹی لک دینے کے لیے آل ان آل جا رہا ہے. باڈی کلر کے جو ڈور ہینڈلز ہیں, اور یہ اوپر روف ریل جو جا رہا ہے اس کو ایک اسٹیل SS کلر کی جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. اگین وہ گاڑی کی جو پور بلکی لک ہے اس میں ایڈیشن دے رہا ہے. گاڑی کیونکہ اس میں 7 سیٹر ویریئنٹ بھی آتا ہے, اور اس کی سائز میں نے آپ کو بتایا لینتھ کافی بڑی ہے, اور آپ کو جب یہ سامنے کھڑی ہوتی ہے تو ایک بڑی جو کہتے ہیں نا ایک گرینڈ سی فیلنگ دیتی ہے. شارک فن اینٹینا ہے پاکستان میں گاڑی کی کامیابی کی ضمانت. اور اس کے علاوہ گاڑی کے اندر جو ہے نا پیانو بلیک, سلور اور جو باڈی کلر ہے ان 3 کا کمبینیشن ملے گا. جو بھی گاڑی کا کلر ہوگا اس کے ساتھ آپ کو یہ پیانو بلیک جو ہے آپ کے ساتھ شیشوں کے اندر یا کافی جگہ آپ کے اوپر آپ کو پیانو بلیک ملے گا. یا یہ جو روف ریلز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلور کلر میں, اگین جو انٹینا ہے وہ بھی پیانو بلیک کلر میں ہے. ریئر اینڈ کی طرف آ جائے تو گاڑی کا جو ریئر اینڈ ہے نا وہ مجھے فرنٹ سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اتنا ایگریسو نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. اس میں ڈفرنٹ کمپوننٹس ہیں جو اس کو خوبصورت بناتے ہیں. اگر اس کی پچھلی LEDs کی بات کی جائے جو آل ان آل چلتی ہیں لائن میں, یہ بہت خوبصورت ہے. اس کے جو نیچے ایگزاسٹ کے ٹپس ہیں یہ فیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, لیکن جو بمپر کی شیپ ہے جو اس کے ڈیفیوزر بمپر ہے یا پھر اس کا جو بون لیس سٹائل کا جو چھوٹا سا وائپر دیا گیا ہے, یہ پوری جو گاڑی کی ایک پیچھے کی لک ہے نا اس کو ایک بڑی اچھی جسے کہتے ہیں نا ایک کمپریہنسو فیل دیتا ہے, ایک اچھا کلوئر دیتا ہے. ایگزاسٹ ٹپس کا جو ہے نا کام پھر بھی اگین بہتر ہو سکتا تھا.
اس کے علاوہ اس میں آٹو ٹیل گیٹ دیا گیا ہے اور اس کی جو بوٹ کی کیپیسٹی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. میرا خیال ہے اس کیٹیگری کے اندر سب سے بڑی بوٹ ہے, اس کی 1407 لیٹر کی کیپیسٹی ہے اور مطلب بہت زیادہ اس کے اندر سپیس ہے. اگر آپ کو اور بھی سامان رکھنا ہے تو آپ اگلی دونوں سیٹوں کو بھی لٹا کر مزید سامان رکھ سکتے ہیں. یاد رہے یہ فیوچر سینس ویریئنٹ ہے تو اس میں 5 سیٹس ہیں, اس لیے اس کی سپیس بہت زیادہ ہے. جو اس کا کمفرٹ ویریئنٹ ہے جس میں 7 سیٹر ویریئنٹ آتا ہے, اس کی جب آپ سیٹس نکال لیتے ہیں تو اتنی سپیس نہیں رہتی. تو اوورآل اگر میں لکس کی بات کروں گاڑی کی تو لکس میں تو گاڑی بڑی بہترین ہے. اس کی جو چوڑائی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہے, پریزنس روڈ پہ بہت اچھی ہے, اور اس کی جو پچھلی LED کی جو کمبینیشن ہے نا, یہ بھی آپ اس ٹائم پہ دن کے ٹائم آپ کو نظر نہیں آ سکتی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں آپ کو رات کے شارٹس بھی دکھا دیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ پیچھے سے. سو اب گاڑی کی جو کیپیسٹی ٹیسٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے میں آپ کو گاڑی کی چابی کے بارے میں بتا سکوں. اس میں کی لیس انٹری ہے, اسمارٹ انٹری ہے, بلکہ آٹو سٹارٹ کا فنکشن بھی ہے. سو اگر آپ کبھی گرمی میں کہیں کھڑے اور آپ گاڑی کو ریموٹ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو ریموٹ سے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. تو سیٹنگ کیپیسٹی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ریئر سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے ریئر سیٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کوئی ایشو ہوگا, بیکاز اگین میرے تجربے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک لانگ ویل گاڑی جیسے ہوتی ہے اس طرح ہے. اور اس کا جو پچھلی سیٹ ہے نا, سو پچھلی سیٹ پہ جو انٹری ایگزٹ ہے وہ تو بہت ایزی ہے, مطلب ہیڈ اسپیس بھی کافی ہے, اور لیگ اسپیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ایک لانگ ویل لیموزین ہوتی ہے تو پیچھے تو کافی زیادہ اسپیس ہے. اب اگلی سیٹ فل پیچھے کرنے کے بعد بھی اتنی زیادہ اسپیس آگے ہے. اور جو پچھلی سیٹ کا کمفرٹ ہے, کیونکہ اس میں گاڑی کی جو سیٹس ہیں وہ فال لیدر جس کو آرٹیفیشیل لیدر کہتے ہیں اس کی ہیں, لیکن بہت سافٹ فومنگ ہے اور آپ کو بیٹھ کے بڑی کمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے. اس کے علاوہ جو پچھلی سیٹ ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے ٹلٹ بھی کر سکتے ہیں, تو پچھلا پیسنجر جو ہے وہ کافی آرام سے بیٹھ سکتا ہے. سینٹر آرم ریسٹ بھی موجود ہے, سو اگر 2 بندے پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے تو بہت ہی کمفرٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں. سینٹر والا جو سیٹ ہے وہ بہت زیادہ اونچی نہیں رکھی گئی, اس لیے اگر آپ نے 3 بندے بھی پچھلی سیٹ پہ بٹھانے تو کمفرٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں. اور لانگر جرنی پہ بھی ہم نے اس کے اوپر 5 بندے بٹھا کے چیک کیے ہیں, بڑے آرام سے کمفرٹیبلی جو ہے 5 کے 5 لوگ اس میں ٹریول کیے ہیں. سو اگلی سیٹ پہ بھی ہیڈ روم بہت زیادہ ہے, لیگ روم میں نے فل ابھی پیچھے کی ہوئی ہے, اور 6 ویز کی آٹومیٹک سیٹس ہیں اگلی دونوں, لیدر سیٹس ہیں, دروازوں کے اوپر بھی لیدر کی پیڈنگ جو ہے اگین آرٹیفیشیل لیدر, پر اس کی جو ایک پریمیم لک آتی ہے وہ بہت اچھی ہے. پیانو بلیک, سلور اینڈ ڈارک گرے کا جو کمبینیشن ہے وہ ہے. انٹیریئر کلر کے اوپر جو میرا اعتراض ہے وہ میں نے پہلے بھی ریکارڈ کرایا تھا, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو انٹیریئر کا کلر ہے پریکٹیکلی وہ پاکستان کے ایٹماسفیئر کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ اتنا انوائرمنٹل فرینڈلی اس سینس میں نہیں ہے, کہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. ابھی اس گاڑی کو تقریباً 2-2.5 ہزار کلومیٹر چلایا ہے, اور اس کے اندر آپ کئی جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیش بورڈ کے اوپر, چھت کے اوپر جہاں پہ یہ کلر ہے وائٹ کی وجہ سے نا تھوڑے نشان پڑ گئے ہیں. خیر وہ تو گاڑی کی مینٹیننس میں آ جائے گا. باقی ہم اس کی ڈرائیو کے اوپر چلتے ہیں, یا میں آپ کو انٹیریئر کا بتاتا ہوں, لیکن AC چلا کے بتاتا ہوں, بہت گرمی ہے تو اندر آ جائیں میرے ساتھ. سو گاڑی کا جو میٹر یہ 7 انچ کا ڈیجیٹل LED کلسٹر ہے, اور یہ آپ کو تمام جیسے انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. یہاں پہ آپ کو یہ RPM دے رہا ہے, یہاں پہ یہ آپ کے جو ہے اسپیڈ شو کر رہا ہے, یہاں پہ آپ کے کروز کنٹرول کی جو اسپیڈ لگی ہوتی ہے وہ شو کر رہا ہے, اوڈو میٹر آ گیا, یہاں پہ آپ کا ڈسٹینس ٹو اینڈ آ گیا کہ اس فیول میں کتنا گاڑی کلومیٹر چلے گی. یہ آپ کے موڈ بتا رہا ہے کہ گاڑی کون سے موڈ میں ہے, اس کا آپ موڈ نارمل کر لیا. جو اس کی نیویگیشن ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ریڈار ہے اس کی آپشن ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کا TPMS ہے, ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم, تو یہ چاروں ٹائروں کے ٹیمپریچر بھی بتا رہا ہے, ان کے اندر کتنا جو ہوا ہے وہ بھی بتا رہا ہے. اسی طرح ٹرپ میٹر آ گیا. پھر آپ کا ایوریج فیول کنزمپشن ہے وہ 10 کے قریب ابھی دے رہے ہیں, بیکاز میں نے آپ کو بتایا سٹی میں اتنی دیتی ہے. پھر انسٹنٹ فیول ایوریج ہے. پھر لاسٹ جو ہے 50 کلومیٹر میں 9.7 لیٹر پر 100 کلومیٹر, 11-11.5 کی ایوریج یہ بنتی ہے. اور ایکسٹیریئر ٹیمپریچر, ٹائم, تو یہ تمام نیسیسری انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کو اس کلسٹر میں ملتی ہے. ایک ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی گاڑی میں اگر پش سٹارٹ ہے اور چلتے ہوئے غلطی سے اگر بچہ دبا دے, اس کیس میں خیر بچہ نہیں دبا سکتا بیکاز اس کا جو پش سٹارٹ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ پلیس کیا گیا, بٹ اکثر گاڑیوں میں لیفٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے, اور یہاں سے پیسنجر بیٹھے ہوئے اگر دبا دے تو جب آپ کی گاڑی سٹارٹ ہے, چل رہی ہے, آپ اس پش سٹارٹ کو دباتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. اونلی جب آپ کی گاڑی پارک میں ہے تب آپ اس کو, یا نیوٹرل میں ہے تب کریں گے. اگر آپ اس کو ڈرائیو میں ڈال کے یا کسی بھی گیئر میں جاتے ہوئے دبائیں گے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم گاڑی کے انجن کی بات کریں تو گاڑی کا جو انجن ہے یہ 1.5 ٹربو چارج انجن ہے, جس کو بلو کور انجن یہ کہتے ہیں. i4 ان کی جنریشن ہے, یورو 6 کمپلائنٹ انجن ہے. اور میرا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی سائز کی گاڑی کے لیے جو یہ 1.5 ٹربو ہے نا یہ بہت چھوٹا انجن ہے, اور مجھے یہ ایسا لگتا تھا کہ جتنے چائنیز پروڈیوسر ہیں انہوں نے کوئی ایک ہی انجن پکڑا ہوا اور یہ تمام گاڑیوں میں ڈال دیتے ہیں. بٹ ہیئر آئی واز پروون رانگ, کیونکہ اس سے پہلے میں نے MG بھی چلائی ہے, گلوری 580 بھی چلائی ہے, اور اس گاڑی کے جو انجن کی پرفارمنس ہے
وہ آؤٹ پرفارم کرتی ہے میرا خیال ہے جتنے بھی اور ویریئنٹس مارکیٹ میں 1.5 ٹربو موجود ہیں. حالانکہ اس کا سائز بھی ان سب سے بڑا ہے. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو اگر ہم کیٹیگری وائز پلیس کریں نا, تو جو اے بی سی پڑھی لکھی جو کیٹیگری ہوتی ہے, جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عام آدمی کو شاید نہیں سمجھ آتی, تو یہ سی پلس سیگمنٹ کی جو کراس اوور ہے. اگر میں بات کروں تو سی میں اور کیا کیا آتا ہے, اسپورٹیج آتی ہے, ٹوسو آتی ہے, اور لیکن اگر میں اس کی سائز کی بات کروں تو سی پلس ہونے کی وجہ سے یہ قریب ہے ڈی کیٹیگری کی گاڑیوں کی. ڈی کیٹیگری میں سورینٹو ہے یا پھر فارچونر آ جاتا ہے. سو اگر آپ اس کی ویسے کیٹیگری وائز پلیسمنٹ کریں اور پرائس وائز دیکھیں تو یہ کلوز ہے اپنی. اگر ہم اس میں دکھائیں گے سی کیٹیگری کے اندر اسپورٹیج, ٹوسو, ان کے جو فرنٹ ویل بلکہ آل ویل ویریئنٹ جو ہیں ان کے قریب ہی ہے یہ گاڑی. لیکن اگر آپ سائز وائز دیکھیں گے, یوٹیلیٹی وائز دیکھیں گے, اور ابھی میں آپ کو اس کے پرفارمنس وغیرہ بھی بتاؤں گا, تو یہ ڈی کیٹیگری کی گاڑیاں جو کہ کافی بڑے انجن کی گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ٹکر لے رہی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے. تو اس کا جو انجن ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے 185 ہارس پاور اور 300 نیوٹن میٹر آف ٹارک, جو کہ بہت امپریسو فگرز ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فگرز ایک تو کہنے کے ہوتے ہیں اور ایک پریکٹیکلی اس کو چلا کے دیکھنے کے ہوتے ہیں. سو اگر آپ گاڑی کے موبلائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوشان X7 کا جو 1.5 لیٹر انجن ہے ٹربو چارج, اس کے لیے شیورون جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے ہیولین کا ایک نیا فارمولا آیا ہے سنتھیٹک 5W30. لنک میں لگا دوں گا ساتھ ڈسکرپشن میں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ شیورون کی کوئی پروڈکٹ آرڈر کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی موبائل یا کوئی بھی لیبریکنٹ, تو پارک ویل آٹو اسٹور پہ جا کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. تو جو ویژن وائز دیکھا جائے تو بڑا کلیئر ہے, لیکن یہ جو پلر ہے نا, یہ کبھی خاص طور پہ اگر آپ نے راؤنڈ اباؤٹس پہ یا ایسی جگہ پہ جانا ہے نا, تو وہاں پہ یہ پلر جو ہے تھوڑا ویزیبلٹی بلاک کرتا ہے. آج کل کے زمانے میں ویسے گرمی میں سب سے پہلے جو ہے نا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے اندر اے سی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور یہ گاڑی جو ہے اس کا اے سی بڑا امپریسو ہے. سنگل زون کلائمیٹ کنٹرول ہے اس کے اندر, اور سینٹرل کا جو کنسول ہے اس میں بڑے ماڈرن ٹچ پینل انہوں نے لگایا ہوا ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اے سی کی سیٹنگ جو ہے اس میں سنگل بٹن سے میکس کی آپشن بھی ہے. پہلے میں سوچتا تھا کہ کیوں ہے یہ, بٹ آج کل کی گرمی میں جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ایک گاڑی جل رہی ہوتی ہے تو آپ اس میکس کے بٹن کو دبا کے میکسیمم سپیڈ پہ اے سی کو چلا سکتے ہیں. اور ود ان نو ٹائم میں نے اس گاڑی کو کئی دفعہ بہت زیادہ دھوپ میں بھی کھڑا کیا ہے, اسٹیئرنگ تپ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی جو اے سی کی پرفارمنس ہے وہ میرے خیال سے بہت زیادہ امپریسو ہے. خاص طور پہ میں تو کیونکہ گاڑی اگلی سیٹ پہ زیادہ تر استعمال کرتا ہوں, لیکن پچھلے والی سیٹ کے لیے بھی پیچھے اے سی کے جو ہے فین دیے گئے ہیں. اور میرے ساتھ جو بھی دوست ٹریول کیے ہیں, جنہوں نے بھی میرے ساتھ گھومے پھرے ہیں, سب نے اس بات پہ جسے کہتے ہیں انانیمسلی ووٹ کیا کہ اس کا اے سی جو ہے وہ بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہے. ایک اور چیز جو گاڑی میں بڑی سمارٹ ہے وہ میں نے نوٹس کی ود ٹائم, جب میرا فون اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, اور ابھی لیٹس سے اگر میں نے اے سی کو فل آواز کی ہوئی ہے تو آپ کو کیمرے کے اندر بھی یہ آواز آ رہی ہے. جو ہی کوئی فون کال آتی ہے یا کوئی آپ کی جب بلوٹوتھ پہ فون کنیکٹڈ ہوتا ہے اور کال آتی ہے, جب آپ فون کال لیتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اس کو نا بلور کو لو کر دیتا ہے, جو کہ میرے خیال سے ایک بڑی سمارٹ چیز ہے. دوسرا, گاڑی کے اندر پینورامک روف جو ہے وہ بڑی, ایک تو اس کا سائز بہت بڑا ہے, اور اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو کئی گاڑیوں میں تھا کہ وہ یہاں پہ کھل کے بند ہو جاتی ہے, یہاں تک کھلتی ہے, بٹ اس کی جو پینورامک ہے وہ کافی پیچھے تک جاتی ہے, وچ از آلسو اے گڈ تھنگ. یہ جو انفرٹینمنٹ اسکرین ہے نا, جس کو پاکستان میں لوگ خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, سو بیسیکلی اس میں آپ گاڑی کی ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی آپ کو اسکرین میں مل رہی ہے. یہاں پہ جو سیٹنگز کا ٹیب ہے وہیکل سیٹنگز کا, اس میں جا کے آپ کافی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے اندر واشنگ موڈ بھی ہے, آپ اس کی شیشوں کو بھی نیچے کر سکتے ہیں. واشنگ موڈ میں سارے اس کے جو ہے نا سائڈ والے مررز بھی بند ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی زیادہ سیٹنگ ہے, مطلب آپ اس گاڑی کے ساتھ گھنٹوں لگا سکتے ہیں کہ اس کی ہیڈ لائٹس جو ہیں وہ کس ٹائم کام کریں, اور بھی بہت سے فنکشن ہیں جو کہ آپ وہیکل سیٹنگ میں جا کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک ڈائگنوسٹک بھی ہے گاڑی کا, کہ گاڑی کے اپنے جو سارے فنکشنز ہیں وہ اس کو سیلف ڈائگنوسٹک بھی اس کے اندر رن کر لیتی ہے. باقی اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت ایزی ہے, بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی ایزی ہے, اور ساؤنڈ کوالٹی بہت اچھی ہے. اکثر مجھے لوکل گاڑیوں میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے والے بندے کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی. اس کے کیس میں مجھے ایسا فیل نہیں ہوا, I'll be very honest, ورنہ اگر مجھے لوگ بتاتے ہیں میں آپ کو بالکل بتایا تھا. اس کے علاوہ آپ کے جو گاڑی کے ویریس فنکشن ہے اس کی سیٹنگز اس کے اندر ہے, اور آپ نے فون کو بھی آپ اس کے اندر مرر کر سکتے ہیں. یہ کار آٹو کی ایپ ہے, یہ میں نے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر دیا, اور اس کے بعد آپ اپنے فون کو ریموٹلی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, مرر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, اور جو ہے وائر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. وائر کنیکٹیوٹی کے لیے آرم ریسٹ کے اندر یہاں پہ آپ کو 2 کنیکشن دیے ہوئے انہوں نے, ایک جو ہے 2 USB کنیکشنز ہیں اور ایک آپ کے پاس چارجر لگانے کی جگہ ہے. اور آرم ریسٹ کے اندر تھوڑی سی کیپیسٹی بھی ہے, کوئی بڑی چیز تو نہیں آ سکتی, بٹ ایک چھوٹا جار یا اس طرح کی چیزیں آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. سیٹوں کی جو سب سے زیادہ مزے کی جو چیز مجھے لگتی ہے نا گاڑی میں, وہ سیٹوں کی کشننگ ہے. وہ بڑی ویلکمنگ سی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, گاڑی آپ کو تھکاتی نہیں ہے, بلکہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہیں. اور خاص طور پہ جو آپ کے یہاں پہ دونوں آرم ریسٹ ہیں نا, ایک اس دروازے کے اندر اور ایک سینٹر آرم ریسٹ, اس کی پوزیشن ایسی کہ ڈرائیور جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبلی گاڑی میں رہتا ہے. اور میں نے اس گاڑی کو تقریباً میرا خیال ہے ایک اسٹریچ کے اوپر ایک دن میں
1100-1200 کلومیٹر بھی چلایا ہے، بٹ اس نے بالکل مجھے نہیں تھکایا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک پیرامیٹر میں نے ایک پرسنل سیٹ کیا ہوا ہے کہ گاڑی کی جو کمفرٹ کا نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ لانگ ڈرائیو پہ جائیں تو گاڑی آپ کو تھکائے نا۔ تو جو اس کی پرفارمنس فگرز میں دیکھ رہا تھا، اور یہ جو اس کے 300 نیوٹن میٹر ٹارک ہے، 185 ہارس پاور ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ فگر جو ہے نا میرے دماغ میں کہیں گھومتے رہتے ہیں، لیکن میں گاڑی کو خود فزیکلی چلا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پرفارم کرتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ اور اس کے سائز کو لے کے مجھے بڑی اپریہنشن تھی کہ شاید یہ گاڑی پرفارم نہیں کرے گی، بٹ ٹو مائی سرپرائز اس گاڑی کی جو مطلب اس کی رسپانس ہے نا تھروٹل پہ، یہ دیکھیں آپ کو انسٹنٹ رسپانس دیتی ہے، اس میں کہیں وہ لیگ نہیں آتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب ایم جی کا کر رہا تھا ٹیسٹ، تو میں نے اس کا جب ٹربو کا جو اسپول تھا نا وہ تھوڑا لیگ سے آتا تھا، اور اس گاڑی کی ایک اوور آل پرسنالٹی اور ایک جو فیل تھی نا وہ بڑی ہارڈ آتی تھی جب آپ اس کو چلاتے تھے۔ تو میں نے ایک دو لوگوں سے بولا بات کی، انہوں نے کہا جی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ ٹربو گاڑی ہے اور یہ وہ۔ میں نے کہا میں پہلی باری تو ٹربو نہیں چلا رہا، اور میرے اس پوائنٹ کو یہ گاڑی جو ہے نا بالکل صحیح پروف کرتی ہے۔ یہ گاڑی کی جو ڈرائیو ہے وہ بہت ہی سموتھ ہے۔ 19 انچ کے ویل کے باوجود اگر آپ اس گاڑی کو چلائیں گے تو آپ کو ویل کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ چائے لے لی جائے، میرا خیال ہے فیول تو مہنگا ہو ہی گیا، ساتھ ساتھ چائے بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اوپر سے یہ اسپانسرشپ کوئی نہیں دیتے میکڈونلڈس والے۔ تو یہ فنکشن ایک اور بھی ہے کہ اس کے چاروں جو شیشے ہیں وہ آٹو ہیں، اور اس میں سینسر ہیں، ساری گاڑی میں ہوتا ہے، آپ ہاتھ آگے رکھ لیں تو بند نہیں ہوگا۔ بٹ اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز ہے، ساتھ ہارن بھی بجاتی ہے، آپ کو یہ دیکھیں انفارمیشن دے رہی ہے، دیکھیں ابھی دوبارہ آئے گا پھر ہارن بجائے گی۔ سو اگر آپ کے بچے گاڑی سے چھیڑ خانی کر رہے ہیں اور آپ کہیں اترے ہوں تو یہ آپ کو بتاتی ہے، آپ سے باتیں کرتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں گلاں کر دی۔ اس کی جو سسپینشن ہے اس کا جو ہے نا، ایک ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ دیر از اے ٹریڈ آف بٹوین کمفرٹ اینڈ ہینڈلنگ۔ اس گاڑی کے اندر بہت زیادہ کمفرٹیبل جو ہے نا اس کی سسپینشن بہت زیادہ اسموتھ ہے۔ ابھی میں اس کو جان بوجھ کے کیٹ آئز کے اوپر سے گزار رہا ہوں، بٹ ایک جو اس کو آپ کو اس کی سسپینشن کا ایک رسپانس ملتا ہے نا وہ بڑا اسموتھ ہے، کوئی نیگنگ ساؤنڈ نہیں آتی، گاڑی ڈھک ڈھک جو ہے نا سڑکوں پہ نہیں لگتی۔ جبکہ اس ویل بیس کے ساتھ میرا خیال ہے اگین جب ہم سائز کیٹیگری کی بات کر رہے تھے تو 19 انچ کا اس گاڑی کے اندر ویل ہے، اور اس کا ویل بیس اپنی کیٹیگری کے جتنے بھی گاڑیاں ہیں ان سب سے زیادہ ہے۔ میں جان بوجھ کے اس کو کھڈے ماروں گا، یہ دیکھیں کھڈے کے اندر جس کا رسپانس ہے وہ بڑا اسموتھ ہے، بڑا سافٹ ہے، جو کہ میرے خیال سے سٹی ڈرائیونگ میں 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ کمفرٹ ہے، ہیٹڈ کولڈ سیٹ۔ اب پاکستان میں تو وینٹیلیٹڈ سیٹ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ گرمی کے اندر اگر آپ چلا لیں اس کو تو کیا مزہ ہی آ جائے وہ۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے جو نا گاڑی کی جو یوزیبلٹی کو بڑا اچھا بنا دیتی ہیں۔ اس کے 2 فنکشن جو کہ اگین اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں، ایک ڈاؤن ہل اسسٹ ہے اور ہل سٹارٹ اسسٹ ہے۔ سو ہم وہ چیک کر لیتے ہیں، یہ ہمارے دفتر کے قریب ایک پلازا ہے، اس کی ہم اوپر جاتے ہوئے چیک کر لیتے ہیں۔ سو اب یہ ہل سٹارٹ ہے، اگر میں اس کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں گاڑی کو، تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ اس طرح گاڑی اوپر چڑھی ہے، آپ اس کو روکتے تھے تو وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتی تھی۔ اب اس کے کیس میں نے گاڑی کو چھوڑ دیا ہے، یہ آپ کے سامنے گاڑی رکی ہوئی ہے، ابھی پیچھے گاڑی ہے، اور اس کو میں نے 2 دفعہ دبایا تو یہ ہل سٹارٹ اسسٹ آگے گاڑی رک گئی۔ اب میں نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے تو میں اوپر آ گیا۔ سو اس کا 360 ویو جو ہے وہ بہت کچھ آپٹیمل نہیں ہے، بہت گزارا لائق ہے۔ اس کے جو ویو کے اندر کلر ہے نا وہ کوئی اتنا ریئل ٹائم نہیں ہے، اور اگر آپ کسی لگژری سیگمنٹ کی گاڑی سے اس کو کمپیئر کریں گے جو کہ کئی امپورٹڈ گاڑیوں میں آتا ہے تو اس سے تھوڑا بلو پار ہوگا، لیکن اگر لوکلی سی کے ڈی گاڑیوں میں دیکھا جائے تو میرے خیال سے جو اپنا کام بھی پورا کرتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ اس کو ریورس کر رہے ہو تو گاڑی کے پیچھے 4 پارکنگ سینسر ہیں، آگے 2 ہیں، تو یہ آپ کو ڈسٹینس بھی بتاتا ہے کہ آپ کا پیچھے آبجیکٹ سے ڈسٹینس کتنا ہے، جو کہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اچھا جی، ڈاؤن ہل اسسٹ جو ہے وہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ آن کرنا پڑے گا۔ HDC آن کر لیا ہے، اور اب میں نے اس کو جانے دینا ہے، یہ خود ہی بریک کرے گی۔ یہ دیکھیں آٹومیٹکلی بریک کر رہی ہے، گاڑی کو بہت زیادہ سپیڈ میں نہیں جا رہی۔ اگر میں نے اس کو آن نہ کیا ہوتا تو گاڑی ایک دم سپیڈ میں جاتی آگے، بٹ کیونکہ میں نے HDC آن کیا ہوا ہے تو یہ گاڑی نے اپنی سپیڈ کو خود ہی کنٹرول کیا ہوا ہے، مجھے کہیں اس کو نہیں کرنا پڑا۔ میں نے اگین ریس اور بریک دونوں سے پیر اٹھایا ہوا ہے۔ اور اگین مطلب ایک یہ ہو گیا ڈرائیونگ اسسٹنس میں آپ کے ڈاؤن ہل اسسٹ آ گیا، ہل سٹارٹ اسسٹ آ گیا، اڈیپٹیو کروز کنٹرول ہے جس میں آپ اگین میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا کہ گاڑیوں کا فاصلہ جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈرائیونگ کے اندر اس کے آپ کے جو ہے نا اسمارٹ فنکشن آ جائیں گے، جو اس کا بیسیکلی فیوچر سینس گاڑی کا نام بھی ہے، تو یہ تھوڑے فیوچرسٹک فنکشنز ہیں گاڑی کے، جو کہ میرے خیال سے اچھی چیز ہے۔ سو یہ جو اس کا فنکشن ہے اسٹاپ گو کا، یہ بالکل ٹھیک ہے، گاڑی کو سٹارٹ ہونا چاہیے۔ سب کچھ 2 چیزوں میں تنگ ہوتا ہے انسان، ایک تو جب یہ سٹارٹ ہونے کے بعد اس کا جو گیئر انگیج ہوتا ہے نا، جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد گیئر انگیج ہوتا ہے تو 1 یا 1.5 سیکنڈ کا لیگ آتا ہے، تو لوگ صبر نہیں کرتے۔ چلیں وہ تو خیر
ٹیکنالوجی ہے, ڈی سی ٹی گیئر کے اپنے فوائد بھی ہیں اور اس کے انگیج ہونے کے طریقے بھی ہیں, لیکن ایک چیز جو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں گلچ ہے کہ اگر آپ آڈیو پلے کر رہے ہیں اور گاڑی دوبارہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ آڈیو بھی ایک دم آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بند ہو کے سٹارٹ ہوا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کا یہ جو شیشے ہیں آپ ماسٹر سوئچ کے, جو اکثر گاڑی میں ہوتا ہے کہ ماسٹر سوئچ کو بولتے ہیں, جو کہ آپ کے ڈرائیونگ سائڈ پہ اور باقی سارے اپنے اپنے سوئچز سے بھی آپ گاڑی کو کھول سکتے ہیں, ونڈوز ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں. اس کیس میں اگر کوئی بچہ پیچھے بیٹھا ہے اور وہ اپنے سوئچ سے کر رہا ہے اور آپ یہاں سے کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ماسٹر سوئچ کو جو ہے پریفرنس دے, وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. میں نے 1-2 دفعہ کر کے دیکھا ہے, میرے بچے پیچھے بیٹھے تھے تو وہ جو چھوٹی ہے وہ شیشے کو اوپر کر رہی تھی, میں نے یہاں سے کرنا شروع کیا تو شیشہ بیچ میں رک گیا. وہ پتہ نہیں کیا ہے اس کا کوئی فنکشن ہے کہ دونوں اگر کرنا شروع کر دیں تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. ایک چیز یہ ہے. تیسری چیز, گاڑی کے اندر اگین میں نے ہمیشہ بتاتا ہوں تو میں اپنی گاڑیاں خود دھوتا ہوں, تو گاڑی کا جو ویل ہے نا, ویل آرچ ہے, اس کے اندر پتہ نہیں 2 کیل ہیں پیچھے والے, اس میں نا کیل ٹائپ یا اسکروز ہیں, وہ پتہ نہیں باہر کو نکلے ہوئے پچھلے دونوں جو ہے نا ویلز کے اندر. تو اگر آپ وہ گاڑی کو دھو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر ہم گاڑی کی سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو گاڑی میں 4 ایئر بیگ ہیں, جو کہ اگین میرے خیال سے اگر کمپیریٹیو پروڈکٹ میں دیکھا جائے تو ابھی مارکیٹ کے اندر 6 ایئر بیگز والی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, بٹ نن دا لیس میرے خیال سے 4 آر انف. اور ABS بریکس ہیں, بریکس کی پرفارمنس ہم آپ کو چیک کر کے دکھا دیتے ہیں, 0 to 100 بھی کر کے دکھاتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑی کافی کوئک ہے. سو میں آپ کو اس کا جو اڈیپٹیو کروز کنٹرول کا فنکشن ہے وہ یوز کر کے دکھاتا ہوں. سو اگر میں لیٹ سے اس کا اڈیپٹیو کروز کنٹرول لگاتا ہوں 100 کی اسپیڈ کے اوپر, اینڈ میں یہاں سے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں. یہ کروز کنٹرول لگ گیا, وہ 3 گاڑیوں کا اس نے کہا کہ وہ ڈسٹینس مینٹین کرے گا. اب میں نے کروز کنٹرول کی اسپیڈ بڑھانی ہے تو یہ 5 کے اس میں بڑھ رہی ہے, یہاں پہ لکھا رہا ہے 100 پہ کروز کنٹرول سیٹ ہو گیا. سو میں نے ریس چھوڑی ہوئی ہے, بریک چھوڑی ہوئی ہے, گاڑی اپنے آپ کو 100 پہ لے کے آئے گی. 3 گاڑیوں کا میں نے اس کو ڈسٹینس دیا ہے. لیٹس سے یہ رائٹ پہ گاڑی جا رہی ہے, میں اگر اوورٹیک کر رہا ہوں اور میں ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہوں اور میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں, سو یہ مجھے بتا رہی ہے کہ اگلی گاڑی میرے سے کتنے میٹر فاصلے پہ ہے. رائٹ کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی اسپیڈ کو ڈکریز کرے گی, وہ فاصلہ جو ہے کم ہے. اب یہ 100 پہ جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اگلی گاڑی بھی 100 پہ جا رہی ہے, اس لیے اس نے اس فاصلے کو مینٹین کیا ہوا ہے. اور یہ گرین رنگ کی بیچ میں ایک لائٹ آ گئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں ایک ہی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسٹینس کو بھی مینٹین کیے ہوئے اور اسپیڈ کو بھی کیے ہوئے. اگر وہ گاڑی بریک کرے گی یا وہ تیز ہو جائے گی تو یہ اپنی 100 مینٹین رکھے گا, اگر وہ بریک کرے گی تو آلریڈی مینٹین اس کو بریک کرے گی. ابھی وہ والی گاڑی اسی اسپیڈ پہ جا رہی ہے, اس لیے یہ نہیں شو ہو رہا. اب میں یہ لیفٹ لین میں آتا ہوں, آگے ایک ڈبل کیبن جا رہی ہے جو کہ 100 سے نیچے ہے. سو یہ گاڑی کرے گی یہ کہ ابھی اب جائے گی, اس کے قریب جانا شروع ہو جائے گی. تو جب یہ سرٹن ڈسٹینس جو ہم نے اس کو 3 گاڑیوں کا دیا ہے, یہ دیکھیں ساتھ ہی اس کے فاصلہ لکھانا شروع ہو گیا کہ 91 میٹر 84 میٹر, اور یہ اپنی اسپیڈ اس نے 98 کر لی. اب اگر میں چاہتا ہوں اس اسپیڈ کو اوپر کرے تو 2 طریقے ہیں, یا تو وہ گاڑی تیز ہو جائے یا میں اپنی لین چینج کروں. میں نے اپنی لین چینج کی ہے, میں رائٹ پہ آیا ہوں, وہ گاڑی سامنے سے ہٹی ہے, اس نے اپنی اسپیڈ پھر دوبارہ سے ریگین کر لی ہے. اسی طرح کوئی ایمرجنسی میں آگے بھی میں موٹر وے پہ بھی گاڑی چلے گی, کوئی آگے آ جائے تو یہ اپنی جو ہے اپنے آپ کو خود ہی کٹ کر کے واپس جو ہے اسپیڈ دوبارہ ریگین کر لیتی ہے. اب گاڑی کی فیول ایوریج کے اوپر آ جاتے ہیں تو ایک سب سے پہلی بات میں ابھی تک آپ کو یہ بتانا بھول گیا تو کہ گاڑی کے اندر 7 اسپیڈ DCT جو ہے نا وہ کی ٹرانسمیشن موجود ہے, اور جس کی وجہ سے 7 گیئرز ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے اس کی جو فیول ایوریج ہے وہ میرے اپنے اندازے کے مطابق جو ہے وہ کافی بہتر ہے. کمپنی کی جو کلیم ہے وہ تو میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں شہر میں 13 اور لانگ پہ 16-17 کی کوئی میں نے سنا تھا, بٹ جو میری کیلکولیشن ہے اس میں شہر کے اندر اگر میں اس کو بہت پیار سے چلاؤں تو یہ مجھے 11-11.25 تک میکسیمم لے کے گئی ہے, اس سے اوپر لے کے نہیں گئی. نارمل ڈرائیونگ میں جب آپ رش آورز ہیں, دفتر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کبھی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں, کبھی پیار سے چلا رہے ہیں, تو کمبائنڈ ایوریج شہر کے اندر مجھے 10 کی ملی ہے. بہت پیار سے چلاؤں جس دن میں نے فیصلہ کیا ہو کہ میں نے گاڑی سے میکسیمم ایوریج لینی ہے تو 11-11.25 سے اوپر نہیں گیا. لانگ کے اوپر اگر میں اس کو اگین اڈیپٹیو کروز لگا کے 120-22 کی اسپیڈ پہ چلاؤں تو میں لاہور سے لے کے بھیرا تک تقریباً 200-250 کلومیٹر بنتا ہے, اس پہ میں نے 15 کی ایوریج بھی لی ہے. اور اگر میں 125-129 آلٹر کرتا رہا ہوں, شارٹ رینج پہ بھی چلاؤں تو 14-13.5 کی ایوریج بھی لی ہے. سو شہر کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 11.25, اور لانگ کے اوپر آپ 13 سے 14.5, بہت ہوگا تو 14.75 کی ایوریج میں میکسیمم اس گاڑی کے ساتھ لے سکوں.
جو کہ میرے خیال سے اگر کمپیئر کریں تو کمپیٹیو پروڈکٹ سے یا جو اور کراس اوور مارکیٹ میں گاڑیاں ہیں ان سے ایٹ لیسٹ 20% بہتر ہے. سو اوور آل میرے خیال سے گاڑی میں کافی امپریسو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, جو اس کے مجھے تھوڑے بہت گلیچز لگے میں نے آپ کو وہ بھی بتائے ہیں. آل ان آل اٹس اے گڈ ایڈیشن ٹو پاکستانی مارکیٹ, جہاں پہ ہمیشہ میں کہتا ہوں اٹس ریننگ ایس یو ویز ان مارکیٹ, بٹ اس میں چوز کرنا کہ کون سی گاڑی لینی ہے لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور ایک مت تھی ہماری مارکیٹ کے اندر کہ جی بالکل جاپانی گاڑی بکے گی, کورین نہیں بکے گی. ہمارے یہاں پہ کورین پلیئرز آئے, انہوں نے یہ بات غلط ثابت کی. پھر بات آئی لوگوں نے کہا جی کورین تو بک جائے گی, چائنیز نہیں بکے گی, چائنیز کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے میرا خیال ہے جو لوگوں کی اس مت کو غلط پروف کرتی ہے. ویسے اگر دیکھنا ہے تو پاکستان کی مارکیٹ میں کئی ایسی جاپانی گاڑیاں بھی ہیں, یعنی جاپنی مینوفیکچر کی ہیں جو نہیں چلی, کئی ایسی کورین کی ہیں جو نہیں چلی, اور چائنیز کی بھی ہیں وہ بھی نہیں چلی, اور کئی ایسی ہیں جو چل بھی رہی ہیں. تو جرنلائز کرنا میرا خیال غلط ہوگا کہ ہم کر دیں کہ جی جاپنیز اچھا چلتے ہیں یا کورین اچھی چلتی ہے یا چائنیز چلتی ہے. ہر کیٹیگری کے اندر پروڈکٹ جو ہے نا اس کے اندر جان ہونی چاہیے. اور دوسری چیز میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ گروپ جو ہے اس پہ جان ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کا جو ہے ماسٹر موٹر کا جے وی ہے چنگان کے ساتھ, اور وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ریویو کے اندر بتاؤں گا کہ ڈفرینس کیا ہوتا ہے. جے وی کا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے جب اپنے اسٹیک ہوتے ہیں نا تو وہ کمپنی اس کی جو R&D ہوتی ہے یا آپ پروڈکٹ کی جو اویلیبلٹی ہوتی ہے یا پروڈکٹ کی انٹروڈکشن ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ کس کی اسکن بزنس کے اندر کتنی ہے. تو اوشان X7 میرا خیال ہے اگر آپ کو یاد ہو جب یہ پاکستان میں انویل کی گئی تھی اور اس کا فرسٹ لک تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبلی جو ہے نا اس کا لانچ کیا گیا تھا, اور پاکستان میں بھی یہ تبھی آئی تھی جب گلوبل لانچ تھا. سو اوشان X7 آپ کو یاد ہوگا جب اس کا فرسٹ لک ریویو ہم نے کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا لانچ پاکستان میں گلوبل لانچ کے ساتھ کیا گیا ہے, جو کہ ایک اچھی چیز ہے. دوسری خوش آئند بات یہ ہے جے وی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ مارکیٹ دنیا میں چنگان کی جب بھی گاڑی جائے گی تو وہ پاکستان سے بن کے جائے گی. اور اوشان X7 جو ہے اس کا ایک یونٹ انہوں نے بھی آلریڈی جو ہے بیسیکلی ایک سگنلنگ ہی تھی, لیکن ابھی انہوں نے بنا کے ایکسپورٹ بھی کیا ہے, جو کہ میرا خیال ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے نا کمپنی کا پاکستان کے اندر فیوچر اس کے بارے میں بتاتی ہے, یا وہ کتنے سیریس ہیں یہ بات بتاتی ہے. جب ہم ریویو کرتے ہیں تب پرائس کچھ اور ہوتی ہے, اور پاکستان میں پرائسز جتنی سپیڈ میں چینج ہوتی ہیں تو بعد میں جو ہے نا وہ ریلیونٹ اس لحاظ سے نہیں رہتا. اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ریویو تو لائف ٹائم رہتا ہے. تو آپ نے جب بھی یہ ریویو دیکھنا ہے, آپ نے اس دن کی پرائس اگر دیکھنی ہے تو پاک ویلز کے نیو کار سیکشن میں جائیں, وہاں پہ آن روڈ پرائس کیلکولیٹر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے. جس دن آپ یہ ریویو دیکھ رہے ہوں گے اس دن آپ نے جا کے نیو کار سیکشن میں جا کے آن روڈ پرائس کیلکولیٹر پہ اس گاڑی کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے شہر میں یہ آپ کو کتنے کی پڑ رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اپنے اسپیسیفک سٹی میں رجسٹریشن کے ساتھ بھی جو ہے کیلکولیٹر آپ کو کاسٹ بتا دے گا. یہ گاڑی جب پاکستان میں لانچ کی گئی تھی, انویل کی گئی تھی فروری میں اس سال, تو اس کی پرائس جو ہے اس ویریئنٹ کی جو فیوچر سینس ہے وہ 59,50,000 تھی. اور اس لحاظ سے تو مجھے یہ لگتا تھا, مجھے جب لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا یار یہ کمال پرائسنگ ہوگی, فوراً لے لو. بٹ جیسے پہلے بھی ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ ہمارا جو روپی ہے وہ اتنا ڈیویلیو ہوتا جاتا ہے کہ آج جس دن میں یہ ریویو کر رہا ہوں اس ٹائم پہ اس گاڑی کی ایکس شو روم پرائس 64 لاکھ روپیز ہے. آپ کو شو روم سے یہ گاڑی جو لے کے آنی ہے جس کی پے آرڈر آپ نے بنانا ہے وہ 64 لاکھ روپیز کا ہے. 6350 گاڑی ہے, 50,000 ٹیکس ہے فائلر کا. تو فائلر کے لیے 64 لاکھ روپیز کی ہے, پہلے 5950 کی تھی. جب یہ ریویو لائیو جائے گا اس ٹائم پہ کتنے کی ہوگی مجھے نہیں پتا. دوسرا جو اس کا ویریئنٹ ہے کمفرٹ وہ اس سے 3 لاکھ سستا ہے. اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی وہ 7 سیٹر ہو کے سستا کیوں ہے, یہ 5 سیٹر ہو کے مہنگا کیوں ہے. آپشنس کا فرق ہے, پارٹس کی اویلیبلٹی, لانگ ٹرم میں سروس نیٹ ورک کا میں نے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے ایلسفن کے بارے میں بتایا تھا, تو سروس نیٹ ورک تو ان کا اب کافی حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس گاڑی کا جو پاکستانی مارکیٹ میں فیوچر ہے وہ کافی برائٹ ہے, گیون دیٹ یہ اپنی ڈلیوری جو ہیں وہ ٹائم پہ دیں. اب ہم آپ کو 0 to 100 چیک کر کے دکھاتے ہیں. ایک اور فنکشن جو ہے بڑا مزے کا, یہ مجھے ایک دم یاد آ گیا, انسٹاگرام پہ کسی نے سوال پوچھا تھا. تو جب آپ یہ سگنل پہ کھڑے ہیں یا کبھی آپ ٹرن کرتے ہیں, جہاں بھی سگنل پہ کھڑا ضروری نہیں, جب آپ ٹرن کرتے ہیں انڈیکیٹر دیتے ہیں تو آپ کا کیمرہ جو ہے لنک ہوا ہوا ہے جو آپ کو یہ سائڈ دکھاتا ہے گاڑی کی, جو کہ بڑا یوزیبل فنکشن ہے ایٹ ٹائمس. سو یہ تھا آج کا ایکسپرٹ ریویو, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. تو جانے سے پہلے میں نے آپ سے شروع میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کریں, آپ نے نہیں کیا. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے. آپ سے اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.